اسی طرح خصوصاً عرب معاشرے میں مظلوم طبقوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق جو ہے ان کو نہیں دیا جاتا تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا سورہ نساء نازل فرمائی، اور اس سورت میں اللہ نے مظلوموں اور عورتوں کے حقوق بیان فرمایا۔ خاص طور پر میراث کا جو معاملہ ہے تو عرب میں صرف میراث کا مستحق اس کو سمجھا جاتا تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کر سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، للرجال نصیب مما ترک الوالدان، مردوں کے لیے بھی اے اولاد والاقارب حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، جو رشتہ داروں نے یا والدین نے چھوڑا۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ المتوفون جو دنیا سے گئے ہیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کا بھی حصہ ہے جو والدین اور یا رشتہ داروں نے چھوڑا، مما قل منہ او کثر، کم ہو یا زیادہ، جو ترکہ ہے اسی کے حساب سے، حصے کے حساب سے تقسیم ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نصیبا مفروضہ یہ حصہ ہے مقرر، اے مقطوعا بتسلیمہ الیہم، یقینی طور پر الگ کر کے ان کو دیا جائے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولَى الْقُرْبَى، ہاں بھائی یہ تو پڑھ چکے ہیں نا، ہاں یہ بتایا کریں نا، لوگ تو ایسے ہی بتاتے ہی نہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ابتدا میں تو بتا دیا کہ ہر ایک کا حصہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، والدین سے بھی اور دوسرے رشتہ داروں سے بھی حصہ لیں گے۔ اب یہاں سے ان حصوں کا تفصیل ذکر کر رہا ہے، اور جتنے ذوی الفروض ہیں ان کا قرآن کریم میں اللہ نے حصہ بیان فرمایا، جن کا حصہ متعین ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے فی شان اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، عام قاعدہ یہ یوصیکم اللہ، وصیت کہتے ہیں مضبوط حکم کو۔ وصیت دراصل مرنے والے کے مرنے سے پہلے جو بات اور حکم اس نے دیے اس کو کہتے ہیں، اس کو وصیت اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں مضبوطی ہوتی ہے، جب وہ کہنے والا دنیا سے چلا گیا تو اس کو کوئی تو بدل نہیں سکتا نا، تو یہاں بھی پھر ہر مضبوط حکم کے لیے وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ عام قاعدہ ہے، لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے دو حصے ہوں گے۔ اذا اجتمعتا معہ، جب دو عورتیں ایک مرد کے ساتھ آ جائیں تو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ مرد کا اور ایک حصہ دو عورتوں کی۔ فَلَهُ نِصْفُ الْمَالِ وَلَهُمَا نِصْفُ، ایک آدھا مرد کے لیے اور دوسرا آدھا دونوں کے لیے۔ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ فَلَهَا الثُّلُثُ وَلَهُ الثُّلُثَانِ، اگر ایک ہو تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ پھر عورت کے لیے جو ہے ایک ثلث ہوگا، مرد کے لیے دو ثلث ہوگا، تین ایسا کریں گے، اسی کا قانون کے بتائیں۔ وَإِنْ انْفَرَدَ حَازَ الْمَالِ، اگر صرف لڑکا ہی ہے ایک تو سارے مال اسی کو ملے گا، لڑکی نہیں ہے۔ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً، اگر صرف عورتیں ہیں، صرف لڑکیاں ہیں، فوق اثنتین، پھر اس میں دو حال سے خالی نہیں، یا دو سے زیادہ ہوں گے یا ایک ہوں گے۔ فوق الاثنتین سے مراد دو سے اوپر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو اس میں شامل نہیں ہے، دو بھی اس میں شامل ہیں۔ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، ان دونوں کے لیے ہوں گے جو میت نے چھوڑا اس کا 2/3۔ وَكَذَا الْإِثْنَانِ، اسی طرح دو کا بھی یہی حصہ ہے، کیا ہے؟ لِأَنَّهُ لِلْأُخْتَيْنِ بِقَوْلِهِ فَلَهُمَا الثُّلُثَا مِمَّا تَرَكَ، کیونکہ دو بہنیں ہوں تو ان کو قرآن فرماتے ہیں دو ثلث ملیں گے،
جب 2 بیٹیاں ہوں تو پھر 2 ثلث سے کم تو نہیں ملے گا نا، کیونکہ بیٹی کا رشتہ تو بہن سے بھی کیا زیادہ قریب ہے. فہما اولا، بیٹیاں تو کیا ہیں، زیادہ مستحق ہیں، زیادہ قریب ہیں. ولأن البنت تستحق الثلث مع الذکر ہیں، اس لیے کہ اگر لڑکا بھی ہو تو بیٹی کو کتنا ملتا ہے، 1 ثلث، اور 2 ثلث بیٹے کو ملتا ہے نا. فمع الانثى اولا، جب دیکھو ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو بہن کو کتنا ملتا تھا، 1 ثلث. جب 2 بہنیں ہیں تو کتنے ملیں گے، 1 ثلث ملیں گے نا. تو پھر جب بھائی نہیں ہے تو پھر 1 ثلث سے کم کیوں ملے، نہیں سمجھے. اچھا وفوق قیل صلۃ وقیل لدفع توہم، بعض کہتے ہیں کہ یہ فوق کے متعلق یہ فوق کا ذکر کیوں کیا، مصنف علیہما اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہاں فوق اثنتین کیوں کہنے کا وجہ کیا ہے. یا تو صلہ ہے، صلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زائد ہے. کیا ہے بھائی، زائد ہیں. اور یا دوسرا معنی یہ ہے کہ وقیل لدفع توہم زیادۃ النصیب بزیادۃ العدد، یا اس بنیاد پہ بتایا کوئی یہ نہ سمجھیں کہ جب 2 بہنیں ہو تو 2 ثلث، 3 بہن ہو تو 3 ثلث، 4 بہنیں ہیں تو 4 ثلث، تو اسی طرح ہوگا. تو اللہ نے بتا دیا نہیں فوق اثنتین، 2 سے جتنے بھی زیادہ ہوں تو پھر بھی یہی ہوگا. نہیں سمجھے. لما فہم استحقاق الاثنین الثلثین، جو استحقاق 2 کا ثلثین سمجھ میں آ گیا نا، تو اسی سے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اوپر جائے گا تو اسے 1 ثلث سے کم نہیں ملے گا. من جعل الثلث للواحد مع الذکر، کیونکہ لڑکی 1 ہے اور لڑکا 1 ہے تو کتنا ملتا ہے لڑکی کو، 1 ثلث. تو اسی طرح جتنا بڑھتے جائیں گے، 10 ہوں گے تو 10 ثلث ملیں گے، 1 ثلث تو سب کو ملیں گے. کہتا نہیں ایسا نہیں ہے. وَإِنْ كَانَتْ، اگر یہ المولودہ واحدہ، اگر یہ بچی کیا ہے، 1 ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، پھر اس کو یعنی مرنے والا دنیا سے چلا گیا، 1 بیٹی چھوڑ کر گیا تو آدھا اس کو ملیں گے، آدھا باقی ورثوں کو. وَلِأَبْوَيْهِ، اب بتا رہے ہیں ماں باپ کو کتنا ملے گا. ماں باپ کو المیت، مرنے والے کے ماں باپ کے لیے، وَيَبْدُلُ مِنْهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، ہر ایک کو کتنے ملیں گے، 1 سدس، چھٹا حصہ. مما ترکا، جو چھوڑا، ان کان لہ ولد، شرط یہ ہے کہ مرنے والے کے اولاد ہو، چاہے نر ہو یا مادہ، لڑکا یا لڑکی، اولاد ہے مرنے والے کے تو ماں باپ کو سدس. ونقطۃ البدل افادۃ انہما، یہ بدل کا نقطہ افادۃ انہما لا یشترکان فی، یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں اس میں شریک نہیں ہوں گے، ہر ایک کو الگ ہوں گے. وَأُلْحِقَ بِالْوَلَدِ وَلَدُ الْإِبْنِ وَبِالْأَبِّ الْجَدِّ، ان کان لہو ولد کہا نا، بیٹا ہو تو ماں والدین کو یہ ملیں گے، بیٹا نہیں ہے لیکن پوتا ہے تو پھر بھی یہی ہوگا، پڑ پوتا ہے تو پھر بھی یہی ہوگا، اور باپ نہیں ہے لیکن دادا ہے یا پڑ دادا ہے تو پھر بھی یہی ہوگا. وہ ایک ہی حکم میں ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو، وَوَرِثُهُ أَبْوَاهُ، سراجی تو پڑھ چکے ہیں نا بھائی، ہاں اور کیا چاہیے بھائی. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہ ہو، وَوَرِثُهُ أَبْوَاهُ، پھر میرا اچھا مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں، صرف والدین ہیں، کہتا ہے سارے مال والدین کو ملیں گے. کس کو ملیں گے، فقط. او مع زوجن، پھر اس میں 2 احتمال ہوگا. مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا، لڑکا مرد ہے یا عورت، لیکن پیچھے اس نے کیا چھوڑا، والدین چھوڑا، بس اولاد نہیں ہے. پھر اس میں 2 حال، یا صرف والدین ہوں گے یا صرف مرنے والے کی بیوی ہوں گے، مرنے والے کے شوہر ہوں گے. اگر مرنے والا عورت ہے تو اس کے شوہر بھی موجود ہے. مرنے والا اگر کچھ فرق نہیں پڑا، مرنے والا لڑکا ہے، مرد ہے تو بیوی بھی چھوڑ کر گیا، اولاد نہیں ہے، یا بیوی ہے تو مرنے والا جو ہے شوہر چھوڑ کر گئی ہے تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ماں کو کتنا ملے گا، 1 ثلث ملے گا.
اور باقی ذکر نہیں کیا، باقی سارے باپ کو 2 ثلث کس کو ملیں گے؟ لیکن یہ 2 ثلث باپ کو کب ملیں گے؟ یبقی بعد الزوجین والباقی للاب، شوہر کا جو حصہ ہے نا اس کو دے دیں گے، جو بچ گیا وہ سارے باپ کے، بیوی کا جو حصہ ہے اس کو دے دیں گے، جو بچ گیا باقی کس کے ہیں؟ ہاں نہیں سمجھے؟ وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ہاں مرنے والا مر گیا، اولاد نہیں ہیں لیکن بھائی ہیں اس کے، اخوا کیا ہے بھائی؟ ذکورا و اناسا، چاہے یعنی بھائی اور بہن، تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اب بھائی اور بہن کو تو حصہ نہیں ملے گا، کیا ہے؟ لیکن تھوڑی سی یہ ہے کہ ماں کا ایسا کم کر دیں گے، یہ بہن بھائی کیا کر دیں گے؟ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پہلے کتنا مل رہا تھا ماں کو؟ 1 ثلث، اب سدس ملیں گے، چھٹا حصہ، والباقی للاب ولا شیء للإخوة، بہن بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا لیکن باپ کا حصہ بڑھ گیا۔ وَإِرْثُ مَنْ ذُكِرَ مَا ذُكِرَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ، کہتا یہ جو ما قبل ذکر ہوا جو وراثت کا، یہ اس وقت ہوگا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، جو وصیت کیا گیا ہو اس کے ساتھ، او دین یا قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ دیکھیں مرنے والے کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کیے جاتے ہیں نا اس کے مال کے، دوسرا چیز جو ہے اس کے قرضہ ادا کیے جائیں گے، تیسری چیز یہ ہے کہ وصیت 1 ثلث میں، ثلث سے زیادہ نہیں، ثلث سے سمجھ نہیں آئی بات، ثلث 1 ثلث سے زیادہ جو ہے نہیں سمجھے، لیکن یہاں قرآن نے وصیت کو پہلے ذکر کیا، اس کی اہمیت کی بنیاد پر۔ عام طور پر مرنے والے کی وصیت کو لوگ چھپاتے ہیں ہمارے ساتھ، قرضہ تو طلب کرنے والا موجود ہوتا ہے نا، وہ تو آ کے خود آپ سے گریبان پکڑ کر کے لے گا کہ بھائی مرنے والے کے قرضہ ہے میرے دے دیں، لیکن وصیت کا وہ کہا مدرسے میں دے دیں، وہ کہا خاموش ہو جاؤ، بات سمجھ میں آئی نہیں، کون پوچھے گا؟ تو اس لیے اللہ نے بتایا بھائی جب وصیت کے 1 ثلث میں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا وصیت لوارث، جس کا حصہ میراث میں ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی ہے، اس کے لیے وصیت 1 ثلث سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، او قضاء دین علیہ و تقدیم الوصیۃ علی الدین وان کانت مؤخرۃ عنہ فی الوفاء للاہتمام بها، اس کی اہمیت کی بنیاد پر۔ واباکم وابناکم، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے اولاد، لا تدرون، تم نہیں جانتے ہو، ایہم اقرب لکم نفعا، کون تمہارے لیے فائدہ مند ہے آخرت کے لحاظ سے، دنیا میں اور آخرت میں۔ فظان ان ابنہ انفع لہ، آدمی کبھی یہ گمان کرتا ہے یہ بیٹا زیادہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا، فیعطیہ المیراث، اس کو زیادہ دیتا ہے، فیکون الاب انفع، لیکن باپ جو ہے زیادہ فائدہ مند بن جاتا ہے، کبھی باپ کو دیتا ہے بیٹے کو محروم کر دیتا ہے، لیکن دنیا و آخرت کے لحاظ سے وہ بیٹا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعَالِمُ عَالِمُ بِذَلِكَ اللہ، اس لیے فَفَرَضَ لَكُمْ، اس لیے میراث تو حصہ متعین کر دی۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تم خواہ مخواہ جو ہے سمجھ بات آئی؟ اچھا، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے، ان اللہ کان علیما حکیما بخلقہ حکیما فیما دبروا لہم، اے لم یزل متصفا بذالک، اللہ اپنے کام میں تدبیر کرنے والا ذات ہے، یہ صفت حکمت ہمیشہ ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اب میاں بیوی کا انتقال ہو جائے، میاں کا حصہ کیا ہوگا، باپ شوہر کا بیوی کا حصہ کیا ہوگا، دو حصہ، دو صورت ذکر کر رہے ہیں۔ تمہارے لیے نصف ما ترک ازواجکم، تمہارے بیویوں نے چھوڑا ہے، ان لم یکن لہن ولد، اولاد نہ ہو، منکم او من غیرہم، یعنی بیوی مر گئی، اولاد نہیں ہے، نہ تم سے نہ کسی اور شوہر سے ہیں، ہاں، فإن کان لہن، اچھا
اس وقت آدھے حصہ کس کو ملیں گے؟ شوہر کو. اگر اولاد ہو یا تمہارے سے یا کسی اور سے فلکم الربع، پھر چوتھائی حصہ ملیں گے باقی اولاد کو. مما ترکنا من بعد وصیۃ یوصین بها او دین والحق بالولد فی ذلک ولد الابن بالاجماع، پوتا بھی اسی میں شامل ہے. وَلَهُنَّ الزَّوْجَاتُ تَعَدُّدْنَا، اچھا وَلَهُنَّ عورتوں کے لیے ہوگا الربع مما ترکتم الزوجات تعددنا اولا، شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوی ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، تو اگر اولاد مرنے والے کے نہ ہو، کیا نہ ہو، تو ربع ملیں گے. کتنے ملیں گے؟ ان لم یکن لکم ولد. اگر مرنے والے کے اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ملیں گے سارے ازواج کو. سمجھ آئی بات؟ مما ترکتم من بعد وصیۃ توصون بها او دین، یہاں پہ بھی ولد الابن کالولد فی ذلک اجماع، یہ بھی سمجھ گئے؟ ہاں بھائی کہیں سمجھ نہ آئے تو بتا دیا کریں. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ یورث اور اس سے میراث لیا جاتا ہے کلالتاً، کلالے کا، یورث، بات سمجھ میں نا، یورث من کا آپ کلالہ سے میراث لیتا ہے. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کلالہ ما اے لا والد لہ ولا ولد لہ، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا نہ اصول ہو نہ فروع ہو. کلالہ کے 2 صورتیں ذکر کر رہا ہے، ایک یہاں، ایک صورت کے آخر میں. اس میں اب یہاں بہن بھائی جو ہے ماشریک بہن بھائی ہو اس کا حکم ذکر کر رہا ہے، اور وہاں جو ہے باپ شریک اور ماں شریک بھائیوں کا موجود ہے. تو رسوکا والا ہو للموروث الکلالہ اخونا اختنا من امنا، عبداللہ بن مسعود کا یہ قرات ہے. یہ بہن بھائی کا کیا ہے؟ ماں شریک ہے. تو وہ کلالہ جو صورت نساء کے آخر میں ذکر ہو رہا ہے نا، وہ کس کے بارے میں ہے؟ صرف باپ شریک ہو یا ماں باپ؟ اچھا، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، بھائیوں کو کتنے ملیں گے؟ ہر ایک کو چھٹا. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، سب کیا ہوں گے؟ یعنی ایک ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے، چاہے بہن ہو یا بھائی ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملیں گے. اگر ایک سے زیادہ ہے یہ ایک ثلث میں شریک ہوں گے. اس میں ذکور و اناث برابر ہوں گے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے 2 حصے اور عورتوں کے لیے. من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، نہیں ہوں گے ضرر پہنچایا گیا، غیر مدخل الضرر علی الورثہ بان یوصی باکثر من الثلث، ایک ثلث سے زیادہ وصیت کر رہا ہے. وصیۃً من اللہ یوصیکم اللہ وصیۃً، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے. واللہ علیم حلیم، اللہ علیم جاننے والا بما دبر لخلق من الفرائض، حلیم صبرناک ہے بتاخیر العقوبۃ عمن خالف، مخالفت کرنے والوں کو جلدی سزا نہیں دیتا. وخصت السنہ توریث من ذکر بمن لیست فی ایمان من قتل او اختلاف دین او رقینا، یہ میراث اس وقت دیے جائیں گے جب موانع ارث نہ ہو. کیا نہ ہو بھائی؟ موانع ارث کیا ہیں؟ مصنف فرما رہے ہیں کہ اختلاف دین ہے، ایک مسلمان ہے ایک کافر، تو وراثت نہیں ہوں گے. یا یہ ہے کہ مثال کے طور پر اپنے وارث کو قتل کر لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے؟ پھر بھی نہیں ہوگا. تیسرا صورت یہ ہے کہ عورق غلامی کا جو صورت ہو، کیا ہو؟ غلام کو بھی میراث. ہاں بھائی سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ تل کا یہ جو احکام ذکر ہے یتیموں کے، یا اس کے بعد جو وصیت کے حدود اللہ کے حدود ہے، شرائع ہو التی حدھا لعبادہ، اللہ نے حدبت مقرر کی اپنے بندوں کے لیے، عملوا بہا ولا یعتدوها، اس سے آگے نہ جائیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم، جنت میں جائے گا، یہ بڑی کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کے نافرمانی کریں، وہ یتعدی حدودہ، حد کو کراس کر رہا ہے،
یدخلہ نارن، داخل کیا جائے گا اس کو ایسے جہنم میں، خالدن فیہا ولہ عذاب مہین ذو اہانۃ، عذاب رسوا کرنے والا، ذو اہانہ بروی فی الضمائر فی الآیتین لفظ من وفی خالدین معناہا ویتعدی حدودہ، تو اس میں کیا مفرد لایا نا، من کا لفظ کا خیال لگیا، خالدینہ میں جمع لایا، معنی من کا خیال کرتے ہوئے، واللاتی یاتین الفاحشہ، وہ عورت، اصلاح معاشرہ کا ایک اور اصول، زنا کو سے لوگوں کو بچائیں، واللاتی وہ عورت، یاتین الفاحشۃ آتی ہیں بے حیائی کے ساتھ، زنا کے ساتھ، من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعہ، 4 گواہ پیش کرو تم میں سے، من رجال المسلمین، فإن شہدوا، اگر انہوں نے گواہی دی، فامسکوہن فی البیوت، گھروں میں ان کو بند رکھیں، قیدی بنا دیں، وامنعوہن من مخالطۃ الناس، لوگوں سے ملنے سے جلنے سے روکیں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو پورا لے لیں، یعنی فرشتہ موت آئیں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے، کوئی حد مقرر فرمائیں گے۔ یہ پہلے نازل ہوئے تھے جب حدود سورہ نور کے نازل نہیں ہوئے تھے، تو جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی اور یہ فرمایا کہ شادی شدہ نہ ہو تو 100 کوڑے لگیں گے، اور آیت منسوخ ہو چکا ہے، حکم باقی ہے، اگر شادی شدہ نہ ہو تو پھر شادی شدہ ہو تو رجم ہوگا، حضور نے کر کے دکھایا، تو وہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، پھر وہ سبیل یہی ہے، طریقا الی الخروج منہا، امروا بذلک، اول الاسلام شروع میں حکم دیا گیا تھا، ثم جعل لہن سبیلا بجلد البکر 100 وتغریبا عاما، جو باکرہ ہے نا غیر شادی شدہ، اس کو 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال جلا وطن کیا جائے گا، ورجم المحسنہ، شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا، وفی الحدیث لما بین الحد، اچھا لما بین الحد، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کو بیان فرمایا، قال، حضور نے فرمایا، خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، اب میرے سے لے لیں، اللہ نے راستہ دکھا دیے، کیا کر دیے؟ مسلم کی روایت ہے، واللذان، وہ 2 مرد، یاتیانہا، تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ ہے، بے حیائی کے ساتھ آتے ہیں، یا زنا مراد ہے یا اس سے لواطت مراد ہے، منکم، تو میں سے، فازوہن، ہما، ان دونوں کو تکلیف دیں، بالسب والضرب بالنعال، ان کو خوب برا بلا کہیں اور ان کو چپلوں سے ماریں، فإن تابا، توبہ کر لیں، واصلحا، فاعرضوا عنہما، اعراض کریں، ولا تؤذوہما، ان کو کچھ نہ کہیں، ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا رحیم مہربان ہے۔ یہ آیت منسوخ ہو چکا ہے حد کے ساتھ، ان ارید بہ الزنا، اس سے ایک پہلے عورتوں کا ذکر، اب مردوں کا، مراد دونوں سے کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق زنا ہے، ہاں بھائی، وَقَذَا إِنْ أُرِيدُ بِهِ اللِّوَاطَ، اگر اس سے مراد عمل قوم لوط ہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق بھی یہی ہے، بات سمجھ میں نا، منسوخ ہے، لیکن المفعول بھی لا یرجم عندہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ بد فعلی کیا گیا اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ شادی شدہ ہو، بل یجلدو، بلکہ اس کو کوڑا لگے گا، ویعغرب، اور 1 سال اس کو جلاوطن کرے گا، وارادۃ اللواطۃ اظہر، زیادہ راجح یہ ہے کہ یہ غیر فطری عمل قوم لوط مراد اس سے بدلیل تثنیت الضمیر ہے، کیونکہ واللذان 2 مرد، تو پھر صرف زنا مراد ہوتا تو پھر 2 مردوں کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ والاول قال اراد الزانی والزانیہ، لیکن پہلے صورت میں یہ تثنیہ سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ زنا مراد لے رہے ہیں نا، اول سے مراد کیا ہے؟ جو لوگ زنا مراد لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں واللذان سے مراد زناکار مرد عورت ہے، ویرد تبینہما بمن المتصل بضمیر الرجال واشتراکہما فی الاذی والتوبہ والاعراض، ظاہری بات ہے، اور لیکن رد کر رہا ہے ان دونوں کو الگ کرنا، من متصلہ کے ساتھ، ضمیر رجال کے ساتھ، وہ اشتراکہما فی الاذی والتوبہ والاعراض، وهو مخصوص بالرجال لما تقدم فی النساء من الحبس، لیکن فرما رہے ہیں
سزا کو الگ الگ ذکر کیا، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ کسی اور جرم کے بارے میں بتا رہے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ کیوں عورتوں کے لیے کیا کہا؟ حبس. مردوں کے لیے کیا ذکر کیا؟ ان کو سزا دینے کے. کیا ذکر کیا؟ سزا کی. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ زنا جو ہے یہ قبیح عمل ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خواہش رکھی ہے، اور خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز ذرائع پیدا فرمایا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ان جائز ذرائع کو چھوڑ کر آدمی حرام کاری کی طرف جاتا ہے تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، گناہ کبیر. اس لیے ولا تقربوا الزنا فرمایا. اسباب ہی استعمال نہ کریں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا زنا نہیں کرو، یعنی بد نظری سے بچو، اختلاط سے بچو اجنبیہ کے ساتھ، تو زنا سے بچ جاؤ گے، قریب نہ جاؤ. سمجھ نہیں آئی بات؟ دوسری چیز ہے عمل قوم لوط، وہ عمل جو غیر فطری عمل ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ سزا دی. ان پر پتھر بھی برسایا گیا اور پھر اٹھا کر بستی کو الٹ بھی دیا. سمجھ آئی بات؟ اور اللہ فرماتے ہیں کانوا یعملون الخبائث، بہت غلط کام کرتے تھے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کی قباحت زنا سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے زنا میں کم از کم وہ محل جو ہے محل استمتاع ہے، لیکن وہ طریقہ جو ہے وہ حرام کاری کا ہے نا. اگر نکاح کے طریقے سے یہ استمتاع ہوتا تو حلال ہو جاتا، لیکن یہاں تو وہ محل استمتاع کا نہیں ہے. تو اس وجہ سے زنا سے بھی یہ بڑھ کر ہے. اور اس کی سزا کے متعلق بھی فقہا نے کوئی خاص حد تو متعین نہیں کی، لیکن سخت سے سخت سزا کا حکم فقہا ذکر فرما رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ پہاڑ سے اوپر سے گرا دیا جائے، اور بعض کہتے ہیں دیوار سے پیچھے کھڑے کر کے دیوار اس پہ گرا دیا جائے. کوئی کہتا ہے کہ آگ میں جلایا جائیں. یعنی سخت سے سخت ترین سزا جو ہے اس عمل کرنے والوں کے لیے متعین کیا گیا. سمجھ آئی بات؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ قرآن میں ذکر نہ ہوتا تو شاید ہم اس کے تصور بھی نہ کرتے کہ اس طرح لوگ غیر فطری عمل بھی کرتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال اور بے شمار احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اور اس عمل کرنے والے کو جو ہے کہ مذمت بیان فرمائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. حضور نے 3 دفعہ فرمایا کہ لعنتی قرار دیے گئے وہ آدمی جو لوط علیہ السلام کے قوم جیسے حرکت کر رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ آپ جانتے ہیں لعنت کا، سمجھ نہیں آئی بات؟ لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کی. شیطان لعنتی قرار دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ اب کوئی کم لفظ نہیں ہے، حضور نے تاکید کے لیے 3 دفعہ فرمایا. سمجھ آئی بات؟ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اربعۃ یصبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ. 4 طرح کے لوگ ایسے ہیں اللہ کے غضب کے ساتھ صبح کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے غصے کے ساتھ شام کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت من ہم یا رسول اللہ، ایسے بدبخت لوگ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتشبہون من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. جو مرد عورت جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے، عورت مرد جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے. آج کل ہمارے یہاں ہے نا بل پاس ہو گیا اسلامی ملک میں، پورا دنیا میں جو ہے ایک ہنسی اور مذاق کا ذریعہ بن گیا. ایک اسلامی ملک میں ہمارے حکمران، اور یورپ اور امریکہ میں بھی جو ہے اس طرح بل پاس نہیں ہوتا جس طرح بل
جس طریقے سے یہاں پاس ہوا. لیکن ہمارے ماشاءاللہ مذہبی جماعتیں ایک دو بیان داغ کے جو ہے ماشاءاللہ بات سمجھ میں آئی نا, حق ادا کر دیے. پھر کل کو جو ہے جب اسمبلی میں جائیں گے تو کہیں گے دیکھو نا ہمارے بیان یہ ہم نے تو مذمت کر دیے تھے. صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا, سمجھ نہیں آئی بات. صرف مذمت سے کام ہو جاتا یہ تو اتنا مسلمانوں کے بے عزتی کا, مسلمانوں کی, سمجھ نہیں آئی بات. باقاعدہ اس پہ تو ایکشن لینا چاہیے اور احتجاج کرنی چاہیے, بلکہ حکمرانوں سے بات کرنی چاہیے کہ بھئی یہ کیا ہوا, ایک اسلامی ملک میں یہ ہوا کیسے ہے, یہ کس سازش کی طرح ہوا, کس سازش کے بنیاد پر ہوا ہے. نہیں سمجھے تو صرف دو چار بیانوں سے حق ادا نہیں ہوتا میرے عزیز دوستوں. یہ ہر مسلمان کا ذمہ, یہ نہیں صرف مذہبی جماعتوں کے, لیکن مذہبی جماعتوں کا ذمہ داری اس لیے بڑھتا ہے نا کہ سارے مسلمانوں کی نظر ان کی طرف ہوتا ہے, اور عام مسلمان جو ہے ان کو اپنے نمائندہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق اور اسلام کے حقوق کا یہ اسمبلی میں جا کے تحفظ کریں گے. تو اس وجہ سے ان کی ذمہ, ورنہ سیکولر جماعتوں سے تو کوئی امید نہیں ہے نا بھائی. وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, کل کیا کریں گے, پرسوں کیا کریں گے, لیکن جب تک ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے نہیں ہوں گے یہ کام. حضور تو فرماتے ہیں کہ جو مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے, اب یہاں پہ کیا ہوا, مرد کو عورت بننے کی اجازت ہے, عورت کو مرد بننے کی اجازت ہے. دنیا ہمیں کیا کہے گی؟ اب پتہ نہیں اس طرح بل ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن دنیا میں تو ہماری بدنامی ہو گئی نا. تو وہ یہ پاکستان کے اسمبلی میں ایسا قانون پاس ہو گیا جس میں مرد جو ہے مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. اب پورا میڈیا میں یہ بات جو ہے اتنی آ گئی, پتہ نہیں بل میں ایسا ہے یا نہیں ہے, لیکن ملک کے بدنامی تو ہوئی نا, مسلمانوں کے بدنامی تو ہوئی نا. اب لوگ پروپیگنڈا تو کریں گے نا, نہیں سمجھے. اس لیے میرے عزیز دوستو, غیروں کی یہ سازش ہے. اندرونی طور پر اسمبلی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیروں کے اعلی ہوتے ہیں. وہ اس غیر فطری طور پر اس انداز سے ایک انسانی حقوق کے بنیاد کو سامنے رکھ کر یا کسی اور چیز کو سامنے رکھ کے اس طرح کے بل اچانک پاس کرواتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آئی بات, کیا کہہ سکتے ہیں, سمجھ نہیں آئی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مرد کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو عورت بننے کی کوشش کرتا ہے, اس عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو مرد بننے کی کوشش کرتا ہے. لباس میں, چال چلن میں, بات چیت میں, سب میں مشابہت مرد عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے اور عورت مرد کے ساتھ نہیں کر سکتی. اللہ نے ہر ایک کے مزاج الگ الگ بنایا ہے. بات سمجھ میں آئی نا. پھر فرمایا والذی یاتی البہیمہ, اللہ کے غضب میں ہے وہ آدمی جو جانوروں سے اپنے خواہش کی تکمیل کرتا ہے. والذی یاتی الرجال, اور لعنت ہو اور اللہ کے غضب میں ہے وہ آدمی یاتی الرجال, مردوں کے پاس خواہش کی تکمیل کے لیے آتا ہے. الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو ذکر کیا گیا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بہ, جو قوم لوط کا عمل کریں دونوں کو قتل کریں, فاعل کو بھی اور مفعول دونوں کو قتل کریں. اس میں یہ بھی نہیں بتایا کہ شادی شدہ ہو یا نہ ہو, نہیں سمجھے, شادی شدہ ہو یا نہ ہو. تو اس فعل کے قباحت کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتا رجلا او امراتا فی دبرها, اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت سے اس آدمی کو نہیں دیکھتا
اپنے خواہش کی تکمیل کسی مرد سے کرتا ہے یا اپنی بیوی سے غیر فطری طریقے سے کرتا ہے. فاتوا حرثکم انا شئتم، اللہ نے فرمایا نا. تو خواہش کی تکمیل کے ایک ہی جگہ ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ تمہاری کہتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات کو نہیں چھوڑتا. 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق. تو یہ نہ سمجھیں گے کیا بات کر رہا ہے. ان اللہ لا یستحیی من الحق 3 مرتبہ فرمایا. پھر حضور نے فرمایا لا تأتوا النساء فی ادبارہن، یاد رکھنا عورتوں کے پاس غیر فطری راستے سے خواہش کی تکمیل کے لیے نہ جائیں. یہ ناجائز ہے، حرام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہا، لعنتی ہے وہ آدمی جو اپنی بیوی کے پاس غیر فطری طریقے سے خواہش کی تکمیل کے لیے جاتا ہے. یہ روایت ہے، اس بات کی علامت ہے، دلالت کر رہے ہیں کہ یہ کتنا قبیح عمل ہے، انسان کا فطرت نہیں مانتا. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا حائزن او امراتن فی دبرہا او کاہنن فصدقہ بما قال فقد کفر بما انزل علی محمد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی حیض کے حالت میں کسی عورت کے پاس جاتا ہے یا کسی عورت کے پاس غیر فطری راستے سے خواہش کی تکمیل کرتا ہے یا ایسے کاہن ایسے آدمیوں کے پاس جاتا ہے جو غیب کی باتیں آپ کو بتاتا ہے، پھر تصدیق کریں اس کے بعد کا، تو گویا اس نے قرآن کریم کی تکفیر کی. حضور کے اوپر اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے نا اس کا وہ انکار کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں بھائی، اس سے فرمایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما التوبۃ، ہاں وہو مخصوص بالرجال، یہ سزا مخصوص ہے لما تقدم فی النساء، جس طرح عورتوں کے بارے میں ابھی تو گزر گیا من الحبس سے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ قیدی بنا دیا جائے گا نا اگر زنا کر لیں. انما التوبۃ علی اللہ، توبہ اللہ کے اوپر، اے اللہ تی وہ جو اپنے اوپر اس نے لازم کر دیا اس کا قبول، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تی کتب علی نفسی، اللہ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا کہ یہ توبہ کرو گے میں ہر صورت میں قبول کروں گا. بفضلہ، یہ احسان ہے. للذین یعملون السوء بجہالہ، وہ توبہ ہے جو نادانی میں کوئی کر لیتا ہے گناہ. ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لیتا ہے. قریب سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کیا ہے بھائی؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے دروازے بند نہیں فرماتے ہیں، چاہے 100 سال گزر جائے آدمی کی. قبل آئیں یہ غیرہ، کیونکہ دنیا تو ویسے بھی قلیل ہے نا. اچھا، یعملون السوء، گناہ کرتا ہے، سوء سے مراد معصیہ، جہالت میں، جاہلین اذا عصوا ربہم. اب یہاں پہ ایک بات آ گئی، بجہالت، نادانی بھی گناہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، تو اس کے لیے توبہ ہے. کیا ایک آدمی گناہ کو جان کے کر لے تو اس کے لیے توبہ نہیں ہے؟ اس کے لیے بھی توبہ ہے. کیا ہے بھائی؟ اس کے لیے بھی توبہ ہے. تو اس لیے تمام صحابہ کا اس پہ اجماع ہے ان من عصى اللہ عمدا او خطأ فهو بجہالت. بات سمجھ میں آئی؟ جو آدمی گناہ کرتا ہے، چاہے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، تو اس وقت وہ جاہل ہے. اس وقت کیا ہے؟ اگر جاہل نہ ہوتا تو یہ گناہ کیوں کرتا؟ بجہالت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں
انہیں سمجھ کر بھی گناہ کر لیں پھر بھی توبہ کے دروازہ بند نہیں ہوں گے. ثم یتوبون من فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں ان سے. بات سمجھ میں آئے نا؟ فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے، حکیمہ حکمت والے. ولیست التوبۃ للذین یعملون الصالحات، سیئات نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے جو برے عمل کرتے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت، ایک ان میں سے موت آ گیا، نزع کا حالت شروع ہو گئی. قال عند مشاہدۃ ما ہوا فیہ، جب موت کے جو مشاہدہ جب شروع ہو جائیں، انی تبت الآن، اب کہتا میں توبہ کر رہا ہوں. فلا ينفع ذلك ولا يقبل منه ولا الذين يموتون وهم كفار، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہو جائیں گے کفر کی حالت میں مرتے ہیں. اذا تابوا فی الآخرۃ عند معاینۃ العذاب لا تقبل منهم، قبول نہیں کیا جائے گا آخرت میں جب عذاب دیکھ کے توبہ کر رہے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کیا، الیمن ہے مولمنا، دردناک. مولمن کا معنی کیا ہے؟ دردناک. بس ہے.